پھر بدر کے قیدیوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ بھی تھے. یہ اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے، اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی بہت ہی قوی مضبوط جسم کے مالک، لمبے قد کے، جس کو کہتے ہیں کہ لہیم شہیم آدمی ہوتا ہے. لیکن جن صحابی نے ان کو گرفتار کیا ان کا نام حضرت کعب بن عمر ابو الیسر رضی اللہ عنہ، انصاری صحابی ہیں. تو ایک طرف وہ اتنے لامبے قد کے، لہیم شہیم، طاقت والے، اور یہ صحابی بالکل کمزور، ضعیف اور پستہ قد کے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ان کو پکڑ کر لا رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ ابو الیسر، تو نے عباس کو کیسے گرفتار کیا؟ یعنی تم دونوں کا کوئی جوڑ نہیں بنتا، ایک طرف اتنا قوی، ایک طرف اتنا کمزور، تو تم نے اس عباس کو کیسے گرفتار کیا؟ تو ابو الیسر نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص نے میری مدد کی، اور وہ شخص ایسا تھا کہ جس کو نہ میں نے پہلے کبھی دیکھا تھا، نہ میں اس کو جانتا تھا، اور اس کی ہیبت ایسی تھی، اس کی ہیبت کو بیان کیا کہ اس کی ہیبت ایسی تھی. تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو الیسر، ایک محترم فرشتے نے تیری مدد کی، ایک محترم فرشتے نے تیری مدد کی. اور پھر انہی کے حوالے حضرت عباس کو کر دیا گیا. ایک مرتبہ، اور حضرت عباس کی جو بندش تھی، یعنی ظاہر قیدی ہے تو ہاتھ وغیرہ باندھ کے رکھے جاتے تھے، عباس کی جو بندش تھی وہ ذرا زیادہ سخت تھی، کیونکہ بڑے سردار تھے اور خاندان عبد المطلب میں سے تھے. تو ایک مرتبہ رات کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کراہنے کی آواز سنی کہ وہ تکلیف سے کرا رہے ہیں، یعنی بندش جو ہے وہ زیادہ سخت ہے. آپ کی نیند غائب ہو گئی، آپ سو نہ سکے. تو صحابہ کو جب یہ بات پتہ چلی کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے رنج ہوا ہے، ظاہر چچا تو تھے، یہ خونی رشتہ تو تھا، تو ان کی بندش کو ختم کیا گیا، نرم کیا گیا. اور پھر صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ چاہیں تو ہم اپنے بھانجے کو بغیر کسی فدیے کے آزاد کیے دیتے ہیں. اب یہاں پر محدثین نے لکھا ہے کہ یہ انصار نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو اپنا بھانجا کیوں کہا؟ تو اس کی وجہ یہ لکھی ہے کہ ان کی جو دادی تھی حضرت عباس کی اور عبد المطلب کی والدہ، تو وہ انصار میں سے تھی. تو اس نسبت سے یہ کہا کہ ہم اپنے بھانجے کو بغیر فدیے کے چھوڑے دیتے ہیں. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، ان سے فدیہ کے معاملے میں کوئی رعایت نہیں کرنی، یعنی فدیہ جو ہے پورا وصول کرنا ہے، فدیہ بھی نہیں چھوڑنا. اور پھر اس کے بعد فدیے کا مطالبہ کیا گیا، بھئی آپ بھی فدیہ ادا کرو اور آپ بھی آزاد ہو جاؤ. تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، کہا کہ میں تو بالکل نادار ہوں، میرے پاس تو دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، تو میں فدیہ کیسے ادا کر سکتا ہوں؟ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا یہ تو بتاؤ کہ اس مال کا کیا ہوا، وہ مال جو تم نے اور تمہاری بیوی ام فضل نے دفن کیا تھا، اس مال کا کیا ہوا؟ اب جب یہ سنے تو دنگ رہ گئے
اور اسی وقت کلمہ شہادت پڑھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. کیونکہ اس واقعہ کا مجھے علم تھا یا میری بیوی کو علم تھا کہ کوئی مال دفن کیا تھا، اس کے علاوہ کسی کو اس بات کا علم نہیں تھا، اس لیے حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے کلمہ پڑھا اور ایمان لیا. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے فدیے کی جو رقم مقرر کی، فدیے کی رقم 100 اوقیہ مقرر کی، اور ایک اوقیہ 40 درہم کا ہوتا ہے، تو 4000 درہم، اور یہ سب سے زیادہ رقم تھی ان کے فدیے کی مقرر کی. اور عقیل ابن ابی طالب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے، حضرت علی کے سگے بھائی عقیل ابن ابی طالب، ان کے فدیے کی رقم 80 اوقیہ مقرر کی، یعنی تقریباً 3200 درہم مقرر کی. اس پر حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ میں تو آپ کا قرابت دار ہوں، تو قرابت داری کا تو آپ نے کوئی لحاظ نہ کیا، اور میرے فدیے کی جو رقم ہے وہ سب سے زیادہ رکھی گئی. اب یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ جب کوئی انصاف کا معاملہ ہو تو پھر وہاں پر کسی قرابت داری کو نہیں دیکھنا چاہیے، وہاں پر پھر کسی ذاتی تعلق کو نہیں دیکھنا چاہیے، اور فیصلہ جو ہے بالکل حق کی بنیاد پہ کرنا چاہیے. یہ نہیں کہ اگر کوئی میرا جاننے والا ہے، میرا رشتہ دار ہے، میرا دوست ہے، قرابت دار ہے، تو میں اس کو کوئی فائدہ پہنچا دوں. وہ ظاہر ہے کہ اس کو فائدہ اگر پہنچایا جائے گا دوسروں کا نقصان ہو جائے گا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہتے تو بغیر فدیہ لیے بھی آزاد کیا جا سکتا تھا، لیکن آپ کو معلوم تھا کہ ان کی حیثیت ہے، یہ مال دے سکتے ہیں، اس لیے سب سے زیادہ فدیہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا مقرر کیا گیا. انہوں نے اس پر اعتراض کیا، میری قرابت داری کا آپ نے خیال نہ کیا. قرابت داری کا اس رشتے کا تقاضا یہ تھا کہ میرا فدیہ تو کم ہونا چاہیے تھا. تو اس پر اللہ تعالی نے سورہ انفال میں قرآن پاک میں آیت نازل فرمائی، یا ایھا النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسری ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا مما اخذ منکم ویغفر لکم واللہ غفور رحیم. فرمایا کہ اے نبی، آپ ان قیدیوں سے کہہ دیجئے جو آپ کے قبضے میں ہے، یہ قیدی جو آپ کے قبضے میں ہے، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تم اس فدیے پر کچھ افسوس نہ کرو. اب اللہ تعالیٰ تسلی فرما رہے ہیں کہ تمہیں فدیہ زیادہ لگ رہا ہے تو تم اس فدیے پر افسوس نہ کرو. کیوں؟ اگر اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں کچھ بھلائی دیکھے گا، یعنی اگر تم دل سے اسلام لے آؤ گے، دل میں اللہ تمہیں ایمان کی دولت عطا کر دے گا، تو جو تم سے لیا گیا ہے، جو فدیہ لیا گیا ہے، تو اس سے کہیں زائد اور بہتر تم کو عطا فرما دے گا. تو اس کا تم غم نہ کرو، اور پھر وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور تمہاری مغفرت بھی کر دے گا. سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہوگا کہ اللہ کے راستے میں جو تم دو گے اللہ اس سے بہتر تم کو دے دے گا اور تمہاری مغفرت بھی کر دے گا. واللہ غفور الرحیم، اللہ بڑا بخشنے والا، بڑا مہربان. جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ کاش مجھ سے اس وقت اضعاف مضاعفہ فدیہ لیا جاتا، یعنی چاہے اس سے بھی زیادہ لیا جاتا. جب یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ تمہیں اس سے بہتر چیز دے دے گا تو غم کس بات کا کرتے ہو، افسوس کس بات کا کرتے ہو. اس لیے اللہ کے راستے میں جب آدمی خرچ کرے تو کبھی دل کی تنگی کے ساتھ خرچ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ آپ کے خرچ کیے ہوئے پیسے کو نہیں دیکھتا، اللہ یہ دیکھتا ہے کہ کس دل کے ساتھ تم نے خرچ کیا ہے. اور یہاں پر اسی چیز کا علاج بتایا گیا کہ اس پہ افسوس نہ کرو، اللہ پہ بھروسہ کرو، اللہ بہتر چیز تم کو عطا کر دے گا. تو جب آدمی اللہ کے راستے میں خرچ کرے
تو دل کی سچائی کے ساتھ خرچ کرے، خیر خواہی کے ساتھ خرچ کرے، اپنی نیت کو درست کر کے خرچ کرے، اور اللہ اس کا صلہ کہیں زیادہ عطا فرماتا ہے۔ اور پھر حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ جل شانہ نے جتنا مجھ سے لیا، کہ 4000 دیے تھے، 4000 درہم دیے تھے، تو فرماتے ہیں کہ اس سے کہیں زیادہ اللہ نے مجھ کو دنیا میں دے دیا، کہ 100 غلام مجھے ایسے ملے، 100 غلام کہ جس میں سے ہر غلام جو ہے وہ تاجر تھا، تجارت کرنا جانتا تھا۔ اب وہ 100 غلام جب ان کا کام کرتے ہوں گے تو کتنا نفع کماتے ہوں گے اور کتنی ان کی تجارت بڑھتی ہوگی، تو یہ تو دنیا کا نفع تھا۔ اور پھر فرمایا کہ یقیناً اللہ کا جو دوسرا وعدہ ہے کہ اللہ مغفرت بھی فرمائے گا، یغفر لکم، تو کہا کہ میں اس کا بھی امیدوار ہوں کہ اللہ مجھے معاف بھی فرما دے گا، اللہ میری مغفرت بھی فرما دے گا، اور اللہ نے اس مال کا بدلہ بھی مجھے عطا کر دیا۔ تو یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے کہ وہ بھی جنگ بدر کے قیدیوں میں سے تھے۔